دوران ہجرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک خیمے کی طرف دیکھا تو اس خیمے کے پاس گئے، جا کر بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا، اگر آپ کے پاس دودھ ہے یا گوشت ہے، اگر آپ اسے بیچنا چاہتی ہیں تو ہم اسے خرید لیں گے۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مطالبہ کیا، طلب کیا، اگر کسی کے پاس دودھ ہے یا گوشت ہے تو وہ ہمیں دے دے، ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، حضور ہمارے پاس، ہم نے یہ جو خیمہ لگایا ہے نا، ہم نے یہ خیمہ اس لیے لگایا ہے تاکہ راستے میں آنے جانے والے مسافروں کی مدد کر سکیں، لیکن آج قحط پڑا ہے، آج ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے بڑھیا وہ بکری کھڑی ہے۔ اس نے کہا، حضور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں آپ خرید لیں، پر میں اتنا بتا دوں وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے سکتی، وہ کمزور سی ہے، اس کا دودھ سوکھ چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بڑھیا اس بکری کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ بکری کو آپ کے پاس لے کر آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بکری کی پشت پر رکھا اور پھر تھنوں پر ہاتھ جب رکھا، یوں لگا جیسے دودھ کی نہر نہ چل پڑی ہو، یوں لگا جیسے دودھ کی نہر چل پڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا برتن لے کر آؤ۔ برتن لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کو دیا، اے بڑھیا پہلے دودھ پیے۔ اس نے کہا، نہ پہلے آپ پیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نہیں پہلے تو پی۔ جب اس نے پیا، دودھ پیا، خیمے میں اور بھی لوگ تھے، باقی لوگوں کو بھی دودھ پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی دودھ پلایا اور خود بھی پیا، اور پھر کیا کہا، اے بڑھیا جو ساقی ہوتا ہے نا، وہ پہلے دوسروں کو دودھ پلاتا ہے، بعد میں خود پیتا ہے۔ جو ساقی ہوتا ہے نا، وہ پہلے دوسروں کو دودھ پلاتا ہے، پھر خود پیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور چل پڑے۔ اب اس بڑھیا کا خاوند گھر آیا نا، بڑھیا کا نام تھا ام معبد اور خاوند کا نام تھا ابو معبد۔ تو کہتے ہیں کہ ابو معبد جب گھر آیا نا، اس نے آ کر دیکھا، پھر ام معبد سے پوچھا، اے ام معبد بتا تو صحیح، یہ نور کی تجلیاں نیچے گر رہی ہیں، یہ نور کی تجلیاں اتر رہی ہیں، یہ برکت کہاں سے آئی ہے؟ آج کون آیا تھا گھر؟ ام معبد کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، وہ آنے والا آیا تھا۔ اس نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ ام معبد نے سوچا، میں تو اس کا نام پوچھنا ہی بھول گئی، وہ تو بڑی برکتوں والا تھا، وہ جب ہمارے گھر آیا تھا رب نے اس کے صدقے ہمارے گھر میں برکتیں نازل فرما دی تھی، اس کے صدقے رب نے نور کی تجلیاں نازل فرما دی تھی، وہ برکتیں لے کر آیا تھا، لہذا اس کا نام میں مبارک رکھ دیتی ہوں۔ کہا، وہ مبارک آیا تھا۔ کہا، ابو معبد کہنے لگا، ام معبد مجھے بتا تو صحیح ذرا، وہ مبارک کیسا تھا؟ وہ مبارک کیسا تھا؟ ام معبد کہنے لگی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس کے چہرے میں سورج تیر رہا ہو، وہ تو بڑی شانوں والا تھا۔ وہ جب آیا تھا رب نے اس کے صدقے ہمارے گھر پر نور کی تجلیاں نازل فرمائی، برکتیں نازل فرمائی، وہ بڑا برکتوں والا تھا۔ اس کی آبرو باریک تھی اور وہ ملی ہوئی تھی، زلفیں کالی تھی، گردن چمک رہی تھی، وہ بڑا برکتوں والا تھا، وہ بڑا حسین و جمیل تھا۔ ابو معبد کہنے لگا، اچھا وہ اتنا حسین و جمیل والا تھا؟ ام معبد نے کہا، میرا جو مبارک ہے وہ قسیم بھی تھا، وسیم بھی تھا۔ قسیم کون ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی شخص کو کہیں نا کہ اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں پیاری ہیں، اس کے ہونٹ اتنے پیارے نہیں ہوں گے، اس کا چہرہ اتنا پیارا نہیں ہوگا، اس کی ناک اتنی پیاری نہیں ہوگی، اس کے کان اتنے پیارے نہیں ہوں گے۔ قسیم اسے کہا جاتا ہے جس کے جسم کا ہر عضو ایک دوسرے سے بڑھ کر پیارا ہوتا ہے۔ قسیم اسے کہا جاتا ہے، قسیم اسے کہا جاتا ہے۔ وسیم کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا اگر تم کسی کو دور سے دیکھتے ہو، اگر تم کسی کو دیکھتے ہو، کسی حسین و جمیل کو دیکھتے ہو، تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے میں اسے دوبارہ دیکھوں، پھر دوبارہ دیکھوں، پھر دوبارہ۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی محبت آپ کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی محبت آپ کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وسیم اسے کہتے ہیں کہ جسے جب جب دیکھا جائے اس وقت تک تمنا پیدا ہوتی ہے اسے دوبارہ دیکھا جائے، اسے دوبارہ دیکھا جائے۔ فرمایا میرا مبارک قسیم تھا، وسیم تھا۔ آخر جملے پر اس نے کمال کر دیا، اس نے کہا کہ اگر کسی شخص کو نا دور سے دیکھا جائے وہ بڑا حسین و جمیل لگتا ہے، اگر دور سے دیکھا جائے بڑا حسین و جمیل لگتا ہے، اگر پاس جا کر دیکھا جائے تو کہتے ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، جیسے یہ دور سے لگ رہا تھا ویسا یہ قریب سے نہیں لگتا۔ فرمایا کہ میرا وہ مبارک جو تھا نا اگر اسے دور سے دیکھا جائے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رب نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی دور سے دیکھے 1400 سال بعد ایک درویش کھڑا ہو اور وہ نبی کی زیارت کرے، دور سے دیکھے، وہ کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزدیک سے دیکھا جائے تو لوگ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا کسی ماں نے دوسرا جنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی دور سے دیکھے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے مکھ چند بدر شاشانی یہ، متھ چمکے لاٹھ نورانی ہے، کل زلفت اکھ مستانی یہ، محمود اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھ کہ جان جہان آکھا، سچا آکھاں تے میں رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا اگر نزدیک سے دیکھا جائے تو صحابہ کہتے ہیں میرے نبی جیسا رب نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ اگر دور سے دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا، انا فی آتشیم و سخا کا حتم اے گیسو اے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ فرمایا اگر مبارک کو دور سے دیکھا جائے تو وہ بڑا حسین لگتا ہے، جب نزدیک جا کر دیکھا جائے تو اور زیادہ حسین لگتا ہے، اور زیادہ حسین لگتا ہے۔ ابو معبد کہنے لگا معبد وہ اتنا برکتوں والا تھا، وہ اتنا شانوں والا تھا، آج کے بعد میں بکریاں دور نہیں لے کر جاؤں گا، آس پاس ہی گھر کے آس پاس ہی چراؤں گا، اگر وہ مبارک دوبارہ آئے نا تو مجھے بلا لینا، میں بھی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ام معبد اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ گئی، کچھ چیزیں خریدنے کے لیے بازار گئی تو ادھر اس نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا، بیٹے نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا اور کہنے لگا ماں یہ وہی شخص ہے نا جو ہمارے مبارک کے ساتھ آیا تھا، ماں یہ وہی شخص ہے نا جو ہمارے مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ ماں نے کہا ہاں ہاں بیٹا یہ وہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر کہا اے سیدنا صدیق اکبر ہمیں وہ اپنے مبارک سے ملوا دیجئے۔ انہوں نے کہا کون مبارک؟ کہا وہ جو آپ کے ساتھ آیا تھا۔ کہتے اچھا مبارک سے ملنا ہے؟ کہا جی مبارک سے ملنا ہے۔ آپ انہیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ادھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے ام معبد۔ جب گھر آتی ہے ابو معبد کمرے میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے گھر کا یہ نظارہ بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا، گھر کا یہ نظارہ بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا۔ انہوں نے کہا نہ یہ مبارک کی شان ہے جو اس سے مل کر آ جاتا ہے رب اس کے صدقے اس گھر میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے، یہ اس مبارک کی شان ہے۔ پھر وہ ابو معبد بھی گیا اور جا کر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔